السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور انخار ہوئے تارک قرآن ہو کر محترم بزرگوں دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کریں. قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ تم ہی سربلند ہو گے اگر تم مومن ہو. یہ ارشاد ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مدبر ہے. تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا سربلندی و کامیابی میں ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی کی کمزوری آئی ہم عزت اور رفعت کی رسما ذلت و بستی کے حال میں جا گرے. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے کہ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتہ کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے. ان کے پاس 7 سعود اور 200 گھوڑے، نیز سفید تلوار اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے. ادھر ابو جہل، عتبہ شیبہ ولید، حنظلہ عبید، عاص حرس، امیہ بن خلف، نصرہ بن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر اور عظمت وقار تھے. ادھر بیچارے مسلمان کل تعداد 313 سواری کے لیے 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں. ایک پر 3 4 آدمی سوار ہے اور رات میں سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں. محترم بزرگوں دوستوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خدا سے پہنچ چکے ہیں جہاں پانی کی نثار روانی ہے. بیچارے مسلمانوں کو پوست اور اتنی زمین پر قسم ہونا پڑا ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے. اور غرض کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ غازل اور مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں. کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچے مال اور موت کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں. مسلمانوں، آپ جانتے ہو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کے شہر میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا. آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں. امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تحقیر ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے، اور امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے، زور بچاتا ہے، امن چاہتا ہے. لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں. اس رات کے نوجوانوں، آپ جانتے ہو کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اسی امیہ بن خلف کا غلام ہے جب اسلام امیہ کو مکہ کے اندر دوپہر کو تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے. رات کے زنجیروں میں باندھ کر دوڑے لگایا جاتا ہے، اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخم کیا جاتا ہے تاکہ تکلیف سے بیکام ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی طرف کے مر جائے. پیروں میں رسی مار کر مکہ کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، یہاں تک کہ تکلیف دینے والا تھک جاتا ہے، اٹھا جاتا ہے. کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے تو کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے. آج میدان جنگ کے اندر وہی بلال حبشی رضی اللہ عنہ اپنے والد امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور امیہ بن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے. مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہوگے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان رہے. اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے. 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے اور مسلمانوں کی ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتے. لیکن افسوس بڑا افسوس آج جہاں دیکھیے جس طرف دیکھیے وہی مسلمان خوفناک طوفان میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں. کہیں مسلمانوں کو آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے, کہیں مسلمانوں علماءوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو, آپ دور نہ جائیں, خود اپنے ملک کو دیکھیے کہ آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے. کون سی ایسی مظالم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں, حالانکہ اسی ملک کے اندر ہماری حکومت نہیں. آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. کہیں ہمیں قتل کرنے کی تدبیر سوچی جاتی ہے, ملک سے نکالنے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں, کہیں ہمیں غیر ملک کا کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے. برادران اسلام, ہمارے لیے دنیا میں روح و اصلاح و صلاح دونوں ہی ضروری ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس معبود حق کی تشخیص کریں جو ہمارا رب اور خالق ہے, اور تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں جو ہم لوگوں کے واسطے آخر الزمان بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں. اور صحابہ کرام اور اکابر حضرت کے فطرت سے قدم پر چلے, جن کی آنکھوں میں ترقی ہوئی, جن کی آنکھوں میں تصویر عبادت تھی, جن کی آنکھوں میں ترقی ہوئی ایمان کی حیران تھی, جن کی ہونٹوں پہ مچلتی ہوئی قرآن کی تلاوت تھی, جن کا دل باب و رفا کا مچلتا ہوا ساغت تھا. میرے محترم بزرگوں دوستو, ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.